بھئی اب سے چند روز پہلے عظمت صحابہ اور اہل بیت بل جو ہے وہ منظور ہوا، جس کے بعد پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑی خوشی نظر آئی، لوگوں نے اس کو بہت پازیٹو لیا اور بہت زیادہ مبارکبادیں پیش کی گئی ہیں۔ لیکن جو ہے وہ کل میں نے ایک عدد کلپ دیکھا شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا، وہ اس میں کیا بات کر رہے ہیں ذرا سنتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ یہ بل جہاں سے آیا ہے نا ہم اسی بل میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس رویے، اس ایٹیٹیوڈ اور اس تڑی اور دھمکی کے بعد ہم بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اس بل کو واپس بھیجنے کی باتیں کرنے والوں کو ان کے بلوں سے چن چن کے نکالیں گے اور ان کے بلوں میں بھی انہیں چین نہیں لینے دیں گے، پناہ نہیں لینے دیں گے۔ لیجئے جی، کلپ وائرل ہو گیا، آپ سے زیادہ وائرل ہو گیا، ملینز میں لوگوں نے دیکھ لیا جی، بڑی واہ واہ ہو گئی، کیونکہ اس قسم کے بیانات جو ہے وہ صرف وائرل کرنے کے لیے تو دیے جاتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر واہ سمیٹنے کے لیے تو دیے جاتے ہیں، یا پھر وہ کہ وہ لوگوں کے جذبات کو، ان کے احساسات کو مجروح کرنے اور معاشرے میں انتشار کی آگ بھڑکانے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ مطلب اس بات کو، یہ بات دیکھیں، ایک طرف محرم اپنے پورے اطمینان کے ساتھ اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے، ایک سال کے بعد ان تمام چیزوں نے دوبارہ آنا ہے، معاشرہ کسی انتشار سے، کسی آگ سے، کسی نفرت سے بچا ہوا ہے۔ اس موقع کے اوپر ایک ایسا بل جو کہ غیر متنازع بل ہے، جس کے اوپر ہر ایک کو خوشی ہے، مطلب صحابہ کرام کی شان، مطلب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، یہ اہل بیت اطہار، یہ کون شخصیات ہیں بھائی؟ یہ دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں۔ ان کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا ہے کہ جی ان سے نفرت نہیں رکھ سکتے، آپ کو ان سے دعوت نہیں رکھنی، آپ نے ان سے محبت کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا مرتبہ اس طرح بیان فرمایا کہ مجھ جیسا عام آدمی اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لٹا بھی دے تو جید صحابہ نہیں، کسی ادنا سے صحابی کے کسی چھوٹے سے مقام کو بھی میں پہنچنے کی حیثیت، استطاعت اور اوقات نہیں رکھتا۔ اور مطلب ان شخصیات سے متعلق بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جی وہ تکلیف کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر جی وہ ایک نیگیٹو بات کی جا رہی ہے۔ میں تو شہنشاہ نقوی صاحب کو بہت معتدل اور بہت بہتر انسان تصور کرتا تھا، لیکن ان کے اس بیان نے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے کہ بجائے اس کے، دیکھیں اس پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نقوی صاحب خود اس بل کی حمایت میں کھڑے ہوتے، اس پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ خود کہتے کہ بہت ساری جگہوں سے، کہ جن صفوں سے خلفائے راشدین کی شان میں، صحابہ کرام کی شان میں گھٹیا اور برے الفاظ کہہ کر جو ہے وہ معاشرے کو ڈسپیوٹ کرنے کی، تقسیم کرنے کی، انتشار کو، نفرت کو پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان تمام چیزوں کو روک کر جو باہمی ایک محبت ہے اسے پروان چڑھانے کا موقع ملے گا۔ لیکن اس موقع کے اوپر اس قسم کی تکلیف یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور دیکھیں اس بات کو میں، دیکھیں ایک ایڈونچر فیس کیا جا چکا ہے، آج سے چند سال پہلے ہوا تھا اور لوگ جس طرح نکلے تھے، دیکھیں میں یہ بھی بتا رہا ہوں، اس بات کو بھی سمجھیں کہ اس ایڈونچر میں بھی یہ ہوا تھا کہ شخصیات نے چیزوں کو پہ لوگوں کے جذبات کی عکاسی بھی کروا دی تھی، لیکن چیزوں کو ہاتھ سے نکلنے بھی نہیں دیا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جناب پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب کی کال پہ نکلے، شارع قائدین پہ میں نے خود دیکھا تھا، شارع قائدین سے لے کے پیچھے گرو مندر تک لوگ موجود تھے۔ اس کے ویری نیکسٹ ڈے لاکھوں کی تعداد میں مفتی منیب الرحمان صاحب کی کال پہ نکلے، تبت سینٹر سے لے کر ایک جانب شارع قائدین، دوسری جانب گرو مندر تک جو ہے وہ عوام کا جم غفیر تھا، جو صحابت سے اپنا عشق لے کر وہاں پہ بچے، بوڑھے اور جوان موجود تھے۔ لیکن ان لوگوں نے ان جذبات کو کنٹرول کر کے رکھا تھا کہ کسی آگ کو نہیں بھڑکانا، صرف اپنے جذبات کی عکاسی کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے۔ تو دیکھیں ایک ایڈونچر ہو چکا ہے، مزید کسی ایڈونچر کی طرف نہ جایا جائے، یہی اس معاشرے کی جو ہے وہ نیڈ ہے۔ لیکن ایسے موقع کے اوپر شہنشاہ نقوی صاحب کا بیان مطلب سمجھ سے بالا تر ہے، اور یہ بات بھی دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابو بکر صدیق ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، حضرت علی ہوں، یا امام حسن و حسین رضوان اللہ تعالی اجمعین، دیگر صحابہ کرام ہوتے کہ یہ دل کی دھڑکن ہے، یہ دل کی دھڑکن ہے۔ ہم اپنے باپ کی توہین برداشت کر سکتے ہیں، بہت کلیئر بات نہ، دیکھیں ہم اپنے باپ کی توہین برداشت کر سکتے ہیں، اپنے بڑے بھائی کی عزت پہ حرف برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم صحابہ کی عظمت اور ان کی شان کے اوپر کوئی حملہ ہونا وہ برداشت ہو نہیں سکتا۔ اور یہ بات کہ اس بل کے اوپر تکلیف، یہ بہت ساری نیگیٹو اور دیگر جگہوں کے اوپر اشارہ کر رہی ہے، اور اس کلپ کو جس طرح پھیلایا جا رہا ہے، میری ریکویسٹ ہے شہنشاہ نقوی صاحب سے کہ وہ یا تو ان کا جو انہوں نے معتدل چہرہ دکھایا ہے وہ یا صرف سوشل میڈیا پہ دکھانے کے لیے تھا، اور اگر سوشل میڈیا کے لیے نہیں تھا تو پھر عمل سے اس کو ثابت کیا جائے، اور اگر کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا، لیکن اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ دیکھیں صحابہ کی شان پہ تو سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔